قبر سے مانگنا، جو قبروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، بڑا زبردست، جائز ہے ناجائز؟ بہت زبردست سوال ہے۔ مانگنے والی بات آ گئی ہے تو آپ نے جو کہا کہ مانگنا کیسا ہے، قبر سے کیوں مانگیں؟ قبر والے سے کوئی نہیں مانگتا ہے۔ جتنی بھی درگاہوں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے، وہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ چادر اوپر کرتے کہ آؤ جنت کی آپ کو کرا رہے ہیں، ہوا لگ سب لٹے رہے ہیں، وہ سارے لٹے رہے ہیں، سارے خدام کے نام پر سارے لٹے رہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کھل کر کے ان کو، وہ سب لٹے رہے ہیں، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین کرام، یوٹیوب کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ایک مولوی ہیں جو بریلوی مولوی ہیں، معروف رضا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مزارات سے کون مانگتا ہے، یعنی خلاصہ یہ تھا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مزارات سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، مزارات سے نہیں مانگا جا سکتا ہے۔ ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا جس میں انہوں نے ایک اینکر کے سوال کا یہ جواب دیا تھا۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی نکلا کہ مزارات سے نہیں مانگ سکتے، یہ مانگنا درست نہیں ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے اور مجھے احباب نے جو یہ ویڈیو بھیجی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ایک بریلوی مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کچھ مزید تحقیق کی اور میں نے ان کے مزید کچھ ویڈیوز دیکھے تو مجھے پتا چلا کہ یہ نہ صرف بریلوی بلکہ کٹر قسم کے یہ بریلوی ہیں، یعنی کہ متشددین جو ہوتے ہیں اس طرح کے، اس ٹائپ کے یہ بریلوی مجھے محسوس ہوئے۔ معروف رضا بریلوی حضرات کا بلکہ اہل سنت والجماعت کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل اولیاء اللہ سے استمداد، ان سے مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سمجھ کر ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور یہی دینے والے، ان کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، وہ ہمارا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ہمارے بزرگان دین کے اقوال میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی ہے قرآن و حدیث کے خلاف کہی ہے اور عقائد اہل سنت کے خلاف، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت اور عقائد اعلیٰ حضرت کے خلاف انہوں نے جو ہے باتیں کہی ہیں۔ تو میں اب یہاں پر قرآن و حدیث سے جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ کوئی غیر مقلد نجدی وہابی یا دیوبندی نہیں ہے کہ میں ان کو قرآن و حدیث سے دلائل دوں، جواب دوں، بلکہ میں ان کو جواب دوں گا انہی کے گھر سے، اعلیٰ حضرت کے اقوال، ان کے اشعار، اور ان کے جو بڑے بھائی صاحب تھے حضرت مولانا حسن رضا، ان کے اشعار کے تعلق سے میں بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ سے ان کی مزارات، یہ مطلقاً کہا جاتا ہے مزارات سے مانگنا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صاحب مزار سے مانگنا، دعا کرنا، ان کو وسیلہ بنانا، اس تعلق سے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو حوالہ دوں گا وہ فتاوی رضویہ کا جلد 21 صفحہ نمبر 301 پر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام کیا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکین پیج میں لگاؤں گا، برکات الامداد لاہل الاستمداد، یعنی مدد طلب کرنے والوں کے لیے استمداد کی برکتیں، یعنی مدد طلب کرنے والوں کی برکتیں آپ نے اس میں لکھی ہیں، اور کافی حوالہ جات کے ساتھ دلائل کے انبار آپ نے لگائے، ثابت کیا ہے کہ ولیوں سے، اللہ والوں سے، صاحبان مزارات سے مانگا جا سکتا ہے، یہ درست ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو پیش کروں اعلیٰ حضرت کے خود اشعار کیا ہیں اس تعلق سے، اور اپنی عقیدت کو، اپنی نسبت کو، اپنی غلامی کو کس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ہدایت بخشش میں بھی یہ آپ کا شعر موجود ہے، رباعی کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، سائل کا مطلب آتا ہے مانگنے والا۔ اس کے بعد میں اب آپ فرماتے ہیں کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، آپ غوث پاک کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا جو کچھ مانگو گے ملے گا۔ اب فرماتے ہیں رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، یعنی احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ آپ سے میں آپ کا ہی سائل ہوں یا غوث پاک، آپ سے ہی مانگنا چاہتا ہوں میں، یہ مانگ رہے ہیں آپ غوث پاک سے مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ نے جو ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث کا مطلب یہ آتا ہے جو مدد کرتا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
मौलाना हसन रज़ा साहिब, जो मौलाना अहमद रज़ा साहिब के बड़े भाई साहिब हैं, उन्होंने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से क्या लिखा है, फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह अजमेर शरीफ वो बुलंद मर्तबे वाली बारगाह है कि वहाँ पर जो दुआ मांगी जाती है वो कभी महरूम नहीं होता, बल्कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, उसको दिया जाता है। उसके अलावा इन्हीं का एक शेर है फ़ारसी में हसन रज़ा साहिब का, इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। आप देखिए यहाँ पर मदद के अल्फाज आपने यहाँ पर लिखे हैं, गौसे पाक से आप मदद तलब फरमा रहे हैं। तो ये असल अकीदा नज़रिया है आला हज़रत का और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का, सिर्फ मसलक बरेलवी का नहीं, मसलक आला हज़रत वालों का ही नहीं, बल्कि तमाम अहले सुन्नत का जो औलिया अल्लाह से सच्ची अकीदत मोहब्बत निस्बत रखते हैं, हम सब का भी यही अकीदा है, औलिया अल्लाह से मदद तलब की जा सकती है, दुरुस्त है, जायज़ है। उसके कुछ तरीक़े हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है। ये हरगिज़ नहीं है हमारा मकसद कि हम उनको खुदा या माबूद समझ कर मांगते हैं या ये समझते हैं कि यही दे सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मज़ारात से मांगना ये मुतलक़न कहा जाता है, इससे मुराद, इससे मकसद, इसका मतलब मफ़हूम यही होता है कि साहिब मज़ार से मांगना। तो ये जो इन्होंने अक़ीदा नज़रिया पेश किया मारूफ रज़ा ने, यह अक़ीदा अहले सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये मसलक आला हज़रत की सरासर गद्दारी है और आला हज़रत की ये नाफरमानी है। तो हमने आपको दलाइल की रोशनी में बताया है और ख़ुद इन्हीं के घर से दलाइल हमने आपको दिए हैं। तो इनके अकायद देखें किस कदर अकायद इनके हैं, ये अपनी तरफ से किस तरह अकायद बना लेते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला जो कहा सुना हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, औलिया अल्लाह से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रहने और इसी पर मौत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।